علیکم ناظرین آج جدلی مادیت کے متعلق ہم 11ویں ایپیسوڈ میں مزید اس فلسفے کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جو سمجھ ہے ہماری دنیا کے بارے میں یہ سمجھیں گے. لیکن آپ لوگوں سے اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور اس چینل پر دیکھیے بہت ساری ویڈیوز جو کہ فلسفے کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، ادب کے بارے میں ہوگی اور شاعری. بہت سے جو شعراء ہیں ان کی اچھے شعر آپ کو اس چینل پر مل سکیں گے. ناظرین آتے ہیں اپنے ٹاپک پر اور 11ویں ایپیسوڈ ہے یہ جدلی مادیت کا. اس متعلق ہم مزید بات کریں گے. ایک مثال سے یہ جو بات ہے آج کی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. 1956 کا 1956 کا ایک واقعہ ہے حقیقی. ویسے تو اس چیز جو ہے اس کے بہت سارے مثال ہیں لیکن یہ ایک حقیقی واقعہ ہے. انڈین پریس میں اور اخبارات میں یہ بات چھپی تھی کہ ایک لڑکی تھی جس کو جانوروں کے پاس وہ رہ گئی کسی جنگل میں، کسی فارسٹ میں، اور وہ وہیں پر رہ گئی. جب وہ بڑی ہوئی اور کافی عرصے کے بعد اس کو وہاں سے ڈھونڈ لیا گیا تو اس جو لڑکی کا جو چلنے کا انداز تھا وہ 4 پاؤں پر چل رہی تھی اور اس کے ساری جو تھے مینرس تھے وہ جانوروں جیسے ہی تھے. اور وہ اس کو پھر بعد میں بہت ساری کوششیں اور کاوشیں ہوتی رہیں کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن کچھ تبدیلیاں تو اس میں آئی لیکن وہ بول نہ سکے. ہم پہلے ذکر کر کے آئے ہیں کہ یہ انسانی مادہ ہے، انسان جو ہے وہ ایسا مادہ ہے جو ایک آرگنائز مینر میں ہے اور وہ انسانی دماغ کی خصوصیت ہے کہ اس میں شعور آتا ہے. اور ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ زبان ہی ہے جو جنرلائزیشن کی طرف آتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زبان ہے وہ برسوں کی پیداوار تو ہے انسانی ارتقاء کی، لیکن انسان کے بہت سارے جو شعوری کارنامے ہیں وہ انسانی سماج کی پیداوار ہے. اور زبان بھی جو ہے وہ انسانی جو سماج ہے اور جو انسانی معاشرے کی جو زندگی ہے، جو سماجی سوشل لائف ہے، اس کا یہ کارنامہ ہے کہ ہم بول سکتے ہیں اور اچھے نمونے وہ ہم بات کر سکتے ہیں. ہمارے جو خیالات ہیں اس کا جو وسیلہ ہے وہ زبان ہی ہے اور زبان ہی وہ شیپ ہے جو خیالوں کا شیپ ہوتی ہے اور اس کو نمودار کرتی ہے اور اس کا اظہار ہوتی ہے. یعنی یہ سوشل لائف ہے، سوشل لائف ہی ہماری سوچ کو بناتی ہے. ہماری زبان کو بھی سوشل لائف نے ہی بنایا ہے. انسان جب سماج میں سوسائٹی میں رہنے لگا تو سوسائٹی میں انسان نے بہت ساری چیزیں پائی ہیں اور یہ زبان بھی جو ہے بولنے کا جو عمل ہے یہ بھی سوسائٹی کی پیداوار ہے. بقول کارل مارکس کے کہ سماجی زندگی نے انسان کو بولنے کا ہنر سکھایا ہے. اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں سوچ کا اور مشین کا. بہت ساری مشینز ہیں، روبوٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں جو بات فٹ کر دی جاتی ہے وہ کرتی ہیں، لیکن انسانی سوچ اور مشین میں یہ فرق ہے، یہ تفاوت ہے، یہ ڈفرنس ہے کہ وہ مشین وہی کام کر سکتی ہے جو اس میں فٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن انسانی دماغ کھوج کرتا ہے، ڈسکوریاں کرتا ہے اور بہت ساری وہ چیزیں بھی کرتا ہے جسے ہم تخلیق کا نام دے سکتے ہیں. مشین جو ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتی، وہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتی جو دائرہ اسی مشین کو دے دیا گیا ہے. یعنی جو باتیں کرنے کے لیے، جو کام کرنے کے لیے اس میں وہ مواد ہے جو فٹ کر دیا گیا ہے وہی کام جو مشین ہے کرے گی. اس کا سبب یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ سماجی زندگی کی پیداوار ہے اور سماجی زندگی نے انسانی سوچ کو جنم دیا ہے، انسان کی زبان کو جنم دیا ہے. اس وجہ سے ہی مشین اور انسان میں فرق ہوتا ہے کہ انسان سماجی پیداوار ہے، سوسائٹی کی پیداوار ہے. انسان کے کارنامے، انسانی مینرس، اس وجہ سے مشین اور انسان میں فرق ہوتا ہے اور انسان مشین سے اعلیٰ ہے، اس سے بلند ہے، اس سے زیادہ اہم ہے. اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو روبوٹس ہیں یا مشینیں ہیں جو بہت سارے کام کرتے ہیں جو ماضی میں انسان کرتا تھا، وہ مشینیں وہ انسانی کام تو کر سکتے ہیں لیکن ان میں وہ انسانی احساسات، امنگیں، خواہشیں اور جذبات نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے سماجی پیداوار ہے، اس لیے انسان میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. مادے کے بارے میں ہم نے بات کر لی، مادے کی جو حرکت تھی، شعور کا اس کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بھی بات کر لی. لیکن مادہ پھر ترقی کیسے کرتا ہے، سماج کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور یہ تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں. ایک سماج جو ہے، ایک جو چیزیں ہیں جو
اولڈ ہو گئی ہیں ان کو کیسے دوسری جو نیو چیزیں ہیں، نئے نئے خیالات و افکار ہیں، ان کو کیسے ریپلیس کرتے ہیں، ارتقاء کیسے ہوتی ہے، ترقی کیسے ہوتی ہے، تبدیلی کیسے آتی ہے سماج میں اور فطرت میں، اس کے کیا قوانین ہیں۔ ہماری جو اگلی قسط ہوگی 12th ایپیسوڈ، اس میں ہم جدلی مادیت کا جو انتہائی اہم پورشن ہے، جس لیے ہی ہم نے یہ اس کا بنیاد دیا ہے کہ شعور کیا ہے، ہم نے یہ اس لیے ڈسکس کیا کہ ہم اچھے طریقے سے جدلی مادیت کے جو قوانین ہیں فطرت اور سماج کے بارے میں وہ سمجھ سکیں کہ کیسے ترقی ہوتی ہے، مادہ کیسے حرکت کرتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جدلی مادیت کے قوانین کی بات کریں۔